अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज तक डिजिटल नेटवर्क के साथ मैं हूं साकिब कुरैशी। आज मैं मौजूद हूं एसके ड्रीम होम। अब अपने घर के मालिक बने, अब ख्वाब नहीं, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें और अपने घर के मालिक बने। 3 साल की आसान इक़सात के साथ इस्लामाबाद गुलबर्ग इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से 10 मिनट की मुसाफत पर एसके ड्रीम होम प्रोजेक्ट जो है उस पर आज मैं मौजूद हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं आज जो एसके ड्रीम होम के सीईओ हैं जनाब सजाद अब्बास साहब, दूसरी नशिस्त में वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। पिछला हमने प्रोग्राम के साथ किया, उस वक्त ये मॉडल हाउस का जो काम था उस निशानदेही हुई थी और ये शुरू करने लगे थे। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो एसके ड्रीम होम का मॉडल हाउस का जो इन्होंने प्रोजेक्ट रखा था वो ये बना रहे हैं। 3 साल की आसान इक़सात के साथ जो है ये 2 मरला, 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला जो घर हैं वो आसान इक़सात पर ये घर बना के देते हैं। उसी वाले से मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सीईओ एसके ड्रीम होम सजाद अब्बास साहब। उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। एक तो मॉडल हाउस जो है वो तैयार हो चुका है, उसका पहला लेंटर जो है वो डल चुका है। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब, ठीक है आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सजाद साहब, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो है वो एसके ड्रीम हाउस का जो पहला मॉडल हाउस है उसका लेंटर जो है वो आपने डाल दिया है। एक तो ये बताएं कि हमारे जो नाजरीन है, जो आपका ये प्रोजेक्ट है इसकी कितनी जगह है, इस हवाले से भी सबसे पहले तो नाजरीन को बताएं। जी शुक्रिया साकिब कुरैशी साहब, और मैं आपका चैनल जो है आज तक डिजिटल उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लास्ट टाइम भी जब आप लोग आए थे और यहाँ पे उस टाइम हमने टोटल प्लॉट की निशानदेही की थी और उस टाइम हम डिगिंग कर रहे थे बुनियादों की, और बहुत सारे सवाल आप लोगों ने भी बड़े तलख सवाल किए थे कि ये आप काम करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे। तो हमने आपको उस टाइम भी बताया था कि इंशाल्लाह हम जो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह लोगों को डिलीवर करेंगे और करके दिखाएंगे आपको। और आज आप फिर यहाँ पे साइट पे मौजूद हैं और आप फिर वो, बल्कि आप क्या और आपका कैमरामैन और आपकी टीम भी कह रही है ये वही है जगह जहाँ पे हमने वो निशानदेही के टाइम आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने तकरीबन 17 डेज़ में हमने लेंटर डाला है और काम की जो काम की क्वालिटी है उस पर हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ईंट अभी भी ये पड़ी हुई है, पीछे देख सकते हैं, सीमेंट कॉलम खड़े किए हैं, सरिये का काम। जैसा जिस तरह इन्वेस्टर घर बनाते हैं ये मॉडल हाउस उस तरह का नहीं बना। नहीं, इन्वेस्टर जो घर बनाता है बेसिकली हमने इन्वेस्टर से हट के घर बना रहे हैं और इन्वेस्टर तो हर चीज़ में बचत करता है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल, ईंट सीमेंट, मैं छोटी सी आपको मिसाल दूं। अगर इस घर में मैंने 10 कॉलम खड़े किए हैं, अगर मैं 10 कॉलम ना खड़े करता ना तो मुझे काफ़ी सारे पैसों की बचत हो जाती है। इस तरह ईंट जो मैंने लगाई है वो अगर मैं थोड़ी सी और डाउन ईंट लगाता तो मुझे पैसे बच सकते थे। छत में जो मैंने लेंटर डाला है, मैं खुद जाके BM स्टील मिल रहा है अपने ये कोयटा ट्रायंगुलर जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें वहाँ पे मैंने वहाँ से सरिया खुद लेकर आया हूँ। और मैं बल्कि यहाँ पे मौजूद मेरे ये बुज़ुर्ग भी एक बैठे हुए हैं और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं इन सब को पता है कि जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 नंबर कर रहे हैं और सारे घर इसी तरह करेंगे काम। क्योंकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये पहला प्रोजेक्ट है, मैं अपनी ज़िंदगी का कह लूँ पहला प्रोजेक्ट है। तो मैं ये इस्लामाबाद की तारीख में पहली दफ़ा इस्लामाबाद जोन 4 में नाज़रीन बताना चाहूँ तो ये इस्लामाबाद जोन 4 का इलाका कहलाता है, मरवा टाउन के करीब, और बड़ी खूबसूरत इसकी लोकेशन है। और इस्लामाबाद की तारीख में पहली दफ़ा ये इंस्टॉलमेंट में जो है ये मकान बना के दिए जा रहे हैं। देखें ये साकिब साहब, पता है क्या, ये आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्रोजेक्ट किसी ने लॉन्च नहीं किया जो इंस्टॉलमेंट पे घरों पर लेकर आए। और अल्लाह ने जैसा भी आइडिया कैसे, आइडिया मेरे एक दोस्त हैं वो बाहर होते हैं, उन्होंने मुझे कहा यार मुझे इंस्टॉलमेंट पे घर लेके दो। तो उस पर फिर मैंने बड़ा सोचा, फिर एरियाज़ काफ़ी विज़िट किए और मुझे समझ नहीं आई क्योंकि वो दोस्त थे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह विज़िट की, ये मुझे समझ आई। ज़मीन भी मुझे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इजीली मिल गई। जो टाउन के जो ऑनरशिप हैं वो भी 2-4 थे। ज़मीन भी मुझे मतलब बहुत आसानी से मिल गई, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी इसमें अप्रोच है, ये सबसे अच्छी अप्रोच है। गुलबर्ग से जस्ट 10 मिनट की ड्राइव है। लास्ट टाइम भी आपने एक व्लॉग बनाया था कि 10 मिनट में यहाँ पे साइट पे आ जाते हैं और 5 किलोमीटर है इम्तियाज़ माल जो एक्सप्रेसवे है, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, वहाँ से 5 किलोमीटर है। ये जो जगह है ये सबसे अच्छी लोकेशन हमें से। और फिर दूसरी चीज़, एक तरफ गुलबर्ग आ गया, एक तरफ मरवा टाउन आ गया, एक तरफ गोरी आ गया, इस तरफ ये आगे और एक्सटेंड हुई जा रहा है। तो जगह के लिहाज से मुझे जगह पसंद आई और मैंने जो मेरे साथ टीम थी मैंने उनके साथ जब ये शेयर किया प्रोजेक्ट
تو الحمدللہ پھر انہوں نے بھی کہا یار جگہ بھی ان کو بھی سمجھ آ گئی. پھر میں ظاہری بات ہے میں گلبرگ ایسوسیشن میں بھی ہوں, گلبرگ اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن میں ایز فائنانس سیکرٹری ہوں. پھر میرے جو اوپر باسز تھے ان سے میں نے ڈسکس کیا میں پروجیکٹ, انہوں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا ہے. اور الحمدللہ بہت سارے یہاں پہ میں دوست یار لے کر بھی آیا ہوں جو سائٹ پہ انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور ایون کہ جو آدمی بھی آ رہا ہے الحمدللہ وہ آ کے یہاں پہ ہمارے کام کو اس سائٹ کو اپریشیٹ کر رہا ہے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہم یہ ماڈل ہاؤس دوسری سٹوری کا کام شروع کر دیے. یہ میرے اللہ نے چاہا تو میرا جہاں تک ٹارگیٹ ہے کہ مارچ یا اپریل میں صاحب یہ کتنی جگہ ہے آپ کے پاس؟ یہ راؤنڈ اباؤٹ میرے پاس کوئی 5 کنال جگہ ہے اور تقریباً 22-23 گھر بن رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی, اس طرح میں 7 جگہ اور لے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کو ایکسٹینڈ کری جا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ تو سب جگہ کی بات کی جائے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جگہ ٹھیک ہونی چاہیے, لیکن زندگی کی جمع کنجی لوگ لگا کے اپنے گھر بناتے ہیں, تو اس حوالے سے کتنی گارنٹی ہے جگہ کی؟ سر 101% گارنٹی ہے. رجسٹری انتقال ہے اسلام آباد سے. ٹھیک ہے جی, اور قبضہ ہے. اور پلس جس کا بھی میں گھر بک کر رہا ہوں اس کے سامنے میں گھر تعمیر کے بنیاد سے لے کر اینڈ تک میں اس کو گھر کو ساتھ اس آنر کو لے کے چلوں گا. یہ میں نہیں کروں گا کہ اس کو میں بتاؤں گا ہی نہیں کہ اس کا گھر کون سا ہے. یہ سب فار ایگزامپل 4 مرلہ سنگل سٹوری گھر ہے, اس کی ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے اور انسٹالمنٹ پلان کیا ہے تاکہ میں ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے؟ اور دوسری یہ کہ قبضہ جو ہے وہ کتنی پیمنٹ کے بعد قبضہ دیا جاتا ہے؟ میں اب آپ کو 1-2 باتیں بتا دوں ثاقب بھائی. میں ایک تو 4 مرلے جو سنگل سٹوری ہے نا اس کا ریٹ ہے 80 لاکھ روپیز سنگل سٹوری کا, اور 30% اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے, مینس 24 لاکھ روپیز اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. اب ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے یہ کیا ہے, اور اس کا پلان بھی میں بتا دوں 2 ایئر پلان ہے. 4 مرلے کا 2 ایئر پلان ہے. 80 لاکھ اس کی کاسٹ ہے, 80 لاکھ روپیز. 24 لاکھ روپیز اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. پر منتھ اس کی جو انسٹالمنٹ بنتی ہے راؤنڈ اباؤٹ 44-45,000 روپیز پر منتھ انسٹالمنٹ بنتی ہے. اور اسی طرح اس کا شیڈول ہے 8 مہینے کے اندر ودن 8 months میں انشاءاللہ اس کو پوزیشن دوں گا. باقی جو پیسے ریمیننگ ہوں گے وہ گھر کے اندر رہ کے دے. ٹھیک ہے جی. اور پھر میں نے ایک اور لوگوں کے لیے ایک سہولت میں نے یہ تو بڑی زبردست بات کی اجاز صاحب نے کہ گھر میں رہ کے آپ اپنی انسٹالمنٹ دیں, یعنی کہ جو آپ کرایہ دیتے ہیں وہ انسٹالمنٹ دیں اور اپنے گھر کے مالک بنیں. بالکل یہی بات ہے. دیکھیں ہم خود مڈل کلاس سے آگے آئے اور ہمیں پتہ ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کی کیا پرابلمز ہیں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تو مڈل کلاس میں بھی کیٹیگریز ہو گئی ہیں, لوور مڈل کلاس اینڈ اپر مڈل کلاس. تو میں نے جب اس کیٹیگرائز میں گیا تو پھر میں لوور مڈل کلاس کی کیٹیگری میں گیا کہ وہ بندہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے, اس کا مینٹل لیول کیا ہوتا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے کہ میں زمین گھر ظاہری بات ہے اس ٹائم ہر بندے کی خواہش ہے کہ اپنا چھت ہونا چاہیے. اور پھر میں نے ایک اور چیز اناؤنس کی ہے جو میں اپنے ناظرین کو آپ کے چینل کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2 ایئر جو پلان ہے یہ میں نے کہا یار کہ لوگ میرے پلان پہ نہیں جانا چاہتے, جو انسٹالمنٹ پلان ہے پیمنٹ پلان ہے وہ اپنا پلان دے دیں کہ وہ 2 سال میں اگر کسی نے 80 لاکھ روپیہ دینا ہے وہ کس طرح پلان دے دیں کہ وہ پر منتھ کتنے دے سکتا ہے, 6 months میں دیتا ہے, کوارٹرلی دیتا ہے, وہ اپنا پلان دے دے کہ یار یہ پیمنٹ پلان کے ساتھ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. اس کو بھی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, اس کو بھی میری پوری جو کمپنی ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی. اور یہ ہم نے بیلنس پیمنٹ پلان, یہ میں آپ کو کلیئر کروں کہ 2 سال کی جو پلان ہے وہ بیلنس پیمنٹ پلان ہونا چاہیے کہ مثال کے طور آپ کہتے ہیں یار کہ میں 80 لاکھ کا گھر ہے تو 24 پہ ڈیوائڈ کر دیں, ہر مہینے میری قسط نکال دیں, وہ جو قسط نکلتی ہے ہر مہینے آپ پے کریں اور وہ آپ کا بیلنس پیمنٹ پلان بنے گا. اور یہ نہیں کہ آپ شروع میں کہیں میں 50,000 دوں گا اینڈ میں آپ کو 10 لاکھ دوں گا 20 لاکھ دوں گا, یہ بیلنس پیمنٹ پلان نہیں ہے. بیلنس پیمنٹ پلان مینس کہ جو پر منتھ ہے, کوارٹرلی ہے یا 6 month ہے, جس طرح بھی ہے, لیکن ایک ہی اماؤنٹ آپ کی 2 سال تک جانی چاہیے, نہ کہ آپ یہ کہیں کہ میکسیمم جو شیڈول ہے وہ آپ کا 2 سال کا. اب میرا سنگل سٹوری کا جو پلان ہے وہ 2 ایئر ہے اور جو ڈبل سٹوری کا پلان ہے دیٹ از 3 ایئر. اچھا, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ جس بندے نے کوئی میپ اپنے دینا ہو, اپنے میپ سے گھر بنانا تو وہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں سر, دیکھیں میں نے پھر وہی بات کی ہے کہ میں خود ایک مڈل کلاس سے نکل کے ہوں اور الحمدللہ بڑی سٹرگل کی ہے لائف میں, ایک ہسٹری ہے پیچھے, لوگ مجھے جانتے بھی ہیں. تو میں نے ان لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 2 میں نے آپشن دی, ایک پیمنٹ پلان کا اور دوسری میں نے ان کو آپشن دی ہے کہ آپ جو کنسٹرکشن اندر کہیں گے ہم اس طرح آپ کو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے آپ کا گھر بک کروانا ہے, گھر لینا ہے, تو فرسٹ جو ہے میں نے جو پیمنٹ ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے وہ آپ کی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ میرا ہو جائے گا,
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو شیڈول پلان ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ترتیب چلتی ٹھیک ہو گیا. اور سجاد صاحب یہ بتائیے جس طرح آپ نے میرے پیچھے آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں ماڈل گھر جو انہوں نے جس کی بنیاد رکھی ہے. ہم نشاندہی کے ٹائم آئے تھے اس وقت سجاد صاحب کا انٹرویو کیا تھا. آپ میرے پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں ماڈل گھر, اس کا آپ کو وزٹ بھی کرواتے ہیں بس تھوڑی دیر بعد. اچھا سجاد صاحب یہ جو ماڈل گھر بنا ہے کیا آگے جو گھر بنیں گے وہ بھی اسی طرح ہی وہی چیز بنے گی, وہی مٹیریل, وہی سیمنٹ, وہی سریا, وہی اینٹ لگے گی؟ انشاءاللہ سر انشاءاللہ. ماڈل ہاؤس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ماڈل بنانا نا. اب دیکھیں میں ایک ایک چیز کو ساتھ نوٹڈ کر رہا ہوں, میری کھدائیوں سے لے کر لینٹر تک ایک ایک میرے پاس پروفائل ہے, کیونکہ کل اس کو تو پلسٹر ہو جائے گا, اس کے اندر تو پتہ نہیں لگے گا کون سی اینٹ لگی ہے, کتنے کالم کھڑے کیا ہے. میری ایک ایک میں پروفائل بنا رہا ہوں, پروفائل بک ہوگی اور انشاءاللہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چلاؤں گا. کوئی چیز بھی اللہ کی ذات نے رحم کیا تو جو کمیٹڈ ہیں لوگوں کے ساتھ وہ کمٹمنٹ پوری کریں گے. اور انشاءاللہ ایک جو بھی جس طرح یہ اب گھر ہے جس کو بھی میں ڈیلیور کروں گا, میں نے لاسٹ ٹائم بھی ان کے پاس بیٹھے تھے تو میں نے ایک میرے کلائنٹ تھے, میں نے کہا جب آپ کو گھر دوں گا تو آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے یار یہ ایک عباسی تھا, ہم پتہ نہیں مر کھپ کے ہوں گے, زندہ ہوں گے, کدھر ہوں گے, کہ یار اس نے یہ ہمیں گھر بنا کے دیا. ہم ایسی چیز بنا کے دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی نسلوں کو بھی بتا کے جائیں یار یہ بندے تھے, یہ چیز بنا کے ہمیں دے گئے, آج بچوں آپ لوگ اس میں رہ رہے ہو. بنسبت اس کے یہ نہ کہیں کہ یہ فلانا بندہ تھا اور وہ تو چار اس کو بیچ میں جو ہے نا وہ غلط باتیں بھی کریں. انشاءاللہ وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور میں نے پہلے دن میرا موٹو جو ہے کوالٹی اور کوانٹٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میری سائٹ پہ اینٹ غلط آ جائے, میرے سائٹ انچارج یہاں لیاقت صاحب ہیں, سیمنٹ ریت کوئی غلط آ جائے بالکل ان کو اسٹرکٹلی آرڈر ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرنی, اس کو واپس کرنا ہے. اور کچھ ہمارے ساتھ ہوا, کچھ ہمارا مٹیریل کچھ تھوڑا سا کمزور سا آیا, ہم نے وہ واپس کروا. ابھی تو ویسے ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہوگا. نہیں ایکسپیرینس تو الحمدللہ کنسٹرکشن کا تو ویسے بھی پہلے بھی ایکسپیرینس ہے, اور جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا تو الحمدللہ پہلے بھی ایکسپیرینس ہے. لیکن کہنے کی بات یہ جو ٹیم میری ہے نا ان کو میری طرف سے سخت قسم کی ہدایات ہیں کہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں ہے. اور اگر غلط چیز آ جاتی ہے آپ نے میرا ویٹ نہیں کرنا کہ عباسی صاحب کال کریں گے تو وہ کہیں گے یہ نہیں, غلط چیز آ جاتی ہے آپ نے اتارنی نہیں ہے. اگر اینٹ غلط آ گئی آپ نے ٹرک کو اسی طرح واپس بھیج دینا ہے, آپ نے اتارنا نہیں ہے. ادھر ریت غلط آ گئی ہے, بجری غلط آ گئی ہے, آپ نے اتارنا نہیں, آپ نے میرا ویٹ نہیں کرنا. میری طرف سے آپ کو سخت انسٹرکشن ہے, اگر مٹیریل صحیح آتا ہے تو اتاریں, نہیں تو اس کو واپس کریں. آ جائے جی, یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. اچھا یہ آپ نے یہ ڈرائنگ آ گیا. یہ 5 مرلے کا گھر ہے, 25-50 نہیں 27-45. فرنٹ زیادہ ہے, لینتھ پیچھے کم ہے. یہ اس میں ڈرائنگ آ گیا سیم ایز اٹ از. اس کے ساتھ ایک اٹیچ واش روم آ گیا. کوئی یہ ٹھیکیدار کام نہیں کرتا. یہ واش روم جس طرح یہ زردار صاحب نے بتایا کہ یہ اپنا گھر بنا رہے ہیں نا, یہ واش روم بچانے کا مطلب مجھے یہ 3-4 لاکھ روپیہ بچتا ہے. لیکن ہمیں جو کلائنٹ نے کہا یار مجھے واش روم چاہیے, ہم واش روم بنا کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ آپ دیواریں شریں اینٹ شیٹ دیکھ لیں. یہ بیچ میں ٹی وی لانچ آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ 5 مرلے میں بہترین ٹی وی لانچ. اس کے پلاٹ بہت اچھے ہیں کیونکہ 27 فٹ بہت اچھا فیس بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹی وی لانچ آ گیا بیچ میں, اور سن فیس ہے, اور پلس کنسٹرکشن مٹیریل ہر چیز اللہ نے کیا ہے کہ ہمارا یہ شٹرنگ وغیرہ کھل گئی ہے. لینٹر بھی اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ, اوپر گھما سکتے ہیں. کسی چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. الحمدللہ ایز اٹ از. یہ 2 کمروں میں بھی شٹرنگ لگی ہے کیونکہ یہ ہمارا 10-12 دن پہلے ہی لینٹر ڈلا ہے. یہ بھی کھل جائے گا. یہ 2 کمرے دونوں کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے, پیچھے لانڈری ہے, ٹی وی لانچ, کچن, ڈرائنگ کے ساتھ اٹیچ واش روم, ٹینکی ایسی ٹینکی بنائی ہے کہ 1.5 ٹینکر بڑے سکون سے آتا ہے. بور پانی بھی الحمدللہ زمین میں بہت ہے, بہت پانی ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ پانی کا ایشو آتا ہے. پانی بھی ٹھیک ہے, کام جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی آرام سے 1.5 ٹینکر انشاءاللہ پانی آئے گا. اور بڑی گاڑی کی پارکنگ ہے, اور پارکنگ بھی بڑی گاڑی کی ہے. سیڑھی بھی باہر سے اٹھائی ہے. لینٹر بھی ہم نے ٹینکی بناتے ساتھ ہی ڈال دیا کہ جو گند شند ٹینکی کے اندر نہ جائے, سمجھے. یہ ساری چیز ہم
क्लाइंट को मद्देनजर रखते हुए, मकसद ये है कि अपने घर को समझते मद्देनजर रखते हुए हम बनाए हैं। तो इंशाल्लाह जो आगे भी हम करेंगे वो सबको मद्देनजर रख के, क्लाइंट की सोच को मद्देनजर रख के चलाएंगे। और अगर थोड़ा सा आप जो है ना इधर आ जाए, अब जिस तरह ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप ईंट देख लें, ये आप ईंट देख लें, ये ईंट का साइज देख लें, समझे। अब ये मैं ईंट लगा रहा हूँ, जंग वाली है ये नहीं, ये पेशावरी ईंट है, ये PR1 है। ये ईंट भारी ईंट भी है, ये वजन भी देख लें और इसका आप साइज भी देख लें। ये PR1 पेशावरी ईंट है। ये भी मेरा ताज़ा ट्रक उतरा है दूसरी स्टोरी के लिए, ठीक है। और पकाई भी आपको नजर आ रही है, थोड़ी गीली है, इस वजह से थोड़ा कलर चेंज कर रही है। अब बेहतरीन ईंट, तो इंशाल्लाह क्वालिटी और क्वांटिटी का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको हमने SK ड्रीम होम प्रोजेक्ट जो है उसकी साइड पर मौजूद थे, तो आपने ये देखा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदले, अपने घर के मालिक बने। अब किराया अदा न करें, वही जो है आप जो है वो किस्त दें और अपने घर के मालिक बने। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।